خطبہ نمبر 151، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں فتنوں سے ڈرایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و تعریف۔ وأحمد الله وأستعينه على مداحر الشيطان ومزاجره والاعتصام من حبائله ومخاتله وأشهد أن لا إله إلا الله۔ میں خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کی مدد چاہتا ہوں، اور ان چیزوں کے لیے جو شیطان کو ہکا سکیں، بھگا سکیں، اور اس کے پھندوں اور ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھ سکیں، اور میں اس امر کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونجيبه وصفوته لا يوازى فضله ولا يجبر فقده أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول، اس کے منتخب اور مصطفیٰ ہیں۔ ان کے فضل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور ان کے فقدان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے تمام شہر ضلالت کی تاریکی، جہالت کے غلبے والجفوة الجافية والناس يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم يحيون على فترة ويموتون على كفرة۔ اور بد سرشتی اور بد اخلاقی کی شدت کے بعد جب لوگ حرام کو حلال بنائے ہوئے تھے اور صاحبان حکمت کو ذلیل سمجھ رہے تھے، رسولوں سے خالی دور میں زندگی گزار رہے تھے اور کفر کی حالت میں مر رہے تھے، منور اور روشن ہو گئے۔ فتنوں سے آگاہی۔ ثم إنكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت فاتقوا سكرات النعمة واحذروا بوائق النقمة وتثبتوا في قتام العشوة۔ اس کے بعد تم اے گروہ عرب ان بلاؤں کے نشانے پر ہو جو قریب آ چکی ہیں، لہذا نعمتوں کی مدہوشیوں سے بچو اور ہلاک کرنے والے عذاب سے ہوشیار رہو۔ اندھیروں کے دھندلکوں میں قدم جمائے رہو۔ واعوجاج الفتنة عند طلوع جنينها وظهور كمينها وانتصاب قطبها ومدار رحاها تبدأ في مدارج خفية وتؤول إلى فضاءة جلية۔ اور فتنوں کی کجروی سے ہوشیار رہو جس وقت ان کا پوشیدہ خدشہ سامنے آ رہا ہو اور مخفی اندیشہ ظاہر ہو رہا ہو اور کھونٹا مضبوط ہو رہا ہو۔ یہ فتنے ابتدا میں مخفی راستوں سے شروع ہوتے ہیں اور آخر میں واضح مصائب تک پہنچ جاتے ہیں۔